السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر شہلا ہے اور میں بچوں کی اسپیشلسٹ ہوں۔ اور آج کی ویڈیو ہماری بچوں کے ارکان کے بارے میں ہے جو کہ نوزائیدہ بچوں کو ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو جو یہ ارکان ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان زندگی کے پہلے 2 ہفتوں میں ہوتا ہے، اور یہ اگر زیادہ سیریس تب ہوتا ہے اگر یہ پیدائش کے پہلے دن کے اندر ہو جائے، یا پھر بچہ 14 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد بھی برقرار رہے تو پھر یہ سیریس ہوتا ہے۔ آخر یہ ارکان ہوتا کیا ہے؟ یہ ارکان چاہے بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو، یہ جسم میں ایک کیمیکل جس کو بلیروبن کہتے ہیں اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلیروبن ہمارے جسم کے جو خون میں لال خلیے ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے یہ جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جگر اس کو پروسیس کرتا ہے اور اس کا جسم سے اخراج کرواتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے جگر اس کو پراپرلی پروسیس نہ کر پائے تو جسم میں بلیروبن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ ارکان سب سے پہلے تو ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے، اور جب اس بلیروبن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ پورے جسم میں نظر آتا ہے اور جلد میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یہ ارکان ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ چھوٹے بچوں میں ایک تو ان کے خون کے خلیے بڑوں کے حساب سے زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ چھوٹے بچوں کا یہ ارکان اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے جگر پوری طرح سے نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا، اس لیے 14 دن تک ان کا جگر جب پوری طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ ارکان بہتر ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کامن جو نوزائیدہ بچوں کا یہ ارکان ہے وہ فزیولوجیکل جانڈس ہے۔ یہ عمومی طور پر زیادہ سیریس نہیں ہوتا، اور یہ 2 دن پیدائش کے 2 دن کے بعد واضح ہوتا ہے۔ 4 سے 7 دن تک یہ اپنے سب سے اونچے لیول یا ہائیسٹ لیول یا پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد 10 سے 14 دن تک یہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ارکان کبھی کبھار سیریس یا خطرناک مسئلے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ تب زیادہ ہوتا ہے جب بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو، یا پھر یہ ارکان پیدائش کے پہلے ہی دن، پیدائش کے بعد پہلے ہی دن واضح ہو جائے، یا پھر بہت زیادہ ہو جائے اور بچہ بہت پیلا ہو جائے، یا پھر بچے یہ ارکان کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، جیسے کہ بچہ بہت زیادہ رونا شروع ہو جائے، یا دودھ پینا چھوڑ دے، یا بخار ہو جائے، یا بہت ٹھنڈا ہو جائے، یا پھر یہ ارکان کی اور بھی سیریس وجہ ہو سکتی ہے اگر یہ 14 دن بعد بھی موجود رہے، یا پھر اس کے ساتھ بچے کے پخانے کا رنگ سفید ہو جائے، یا مٹی جیسا یا گاچی جیسا ہو جائے، یا پیشاب کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہو جائے کہ وہ نیپی کو بھی پیلا سا رنگ دے دے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے کے جگر میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ارکان ٹھیک نہیں ہوا۔ اس ویڈیو میں زیادہ ہم فزیولوجیکل جانڈس اور اس کے علاج کی بات کریں گے۔ اگر بہت زیادہ ہو جائے، جو دوسری وجوہات ہیں ان کے علاج وجوہات کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں۔ جو فزیولوجیکل یا جو زیادہ عمومی طور پر بچوں کو یہ ارکان ہوتا ہے، یہ جو پورے وقت میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے، اور جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں بچے ان میں زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ یہ عمومی طور پر دوسرے دن یا تیسرے دن واضح ہوتا ہے، پہلے دن واضح نہیں ہوتا، اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ خون کے خلیے زیادہ ٹوٹنے کی وجہ سے بلیروبن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے 4 سے 7 دن تک یہ اپنے سب سے زیادہ لیول پہ پہنچتا ہے، اور پھر 10 سے 14 دن تک یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بچے کے اندر اور کوئی علامات نہیں ہوتی، بچہ دودھ ٹھیک پی رہا ہوتا ہے، اور صرف اس کو یہ ارکان ہی ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو اور وجوہات ہیں یہ ارکان کی، اس میں کچھ سیریس یا خطرناک بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے، پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے یہ ارکان۔ اس کے علاوہ
اگر ماں اور بچے کا بلڈ گروپ ایک سا نہ ہو تو ان کے درمیان میں انکمپیٹیبلٹی یا ریئیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے خون کے خلیوں کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، جو کہ خون کے خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کو زیادہ کر دیتی ہیں، اور اس وجہ سے بلی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں بھی فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ بچے کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے یا کچھ موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں بھی یرقان زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کا علاج بھی مختلف ہے، لیکن بروقت علاج ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونز ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے بھی یرقان ہو سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بچے کے اندر صرف یرقان کے علاوہ اور بھی علامات ہوں گی، تو اس صورتحال میں تو فوری طور پر بچوں کو اپنے مالج کو چیک کروائیں۔ کبھی کبھار یرقان 14 دن تک رہتا ہے، لیکن اس کی ایک لیس سیریس وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو بچے صرف ماں کا دودھ پہ ہوتے ہیں، ماں کے دودھ میں ایک ایسا عضو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ پوری طرح بلی کو پروسیس نہیں کر پاتا، اور اس کی مقدار جسم میں زیادہ رہتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب بچہ 2 سے 3 ماہ کا ہوتا ہے تو یہ یرقان ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ 14 دن سے زیادہ برقرار رہتا ہے تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر بچے کے کچھ ٹیسٹ کریں، صرف یہ پتہ کروانے کے لیے کہ کوئی اور سیریس وجہ نہ ہو۔ اگر آپ کے بچے کو یرقان ہے تو فوری طور پر اس کو ڈاکٹر کو چیک کروائیں، خاص طور پہ اگر وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بچہ پیلا ہو رہا ہے یا بچے میں اور کوئی علامات موجود ہیں، تو فوری طور پر یا پھر یہ کہ بچے کو پہلے ہی دن یرقان ہو گیا یا 14 دن بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر بھی آپ ضرور چیک کروائیں۔ جب آپ اپنے بچے کو یرقان کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو سب سے پہلے تو اس کا معائنہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ ڈاکٹرز کے پاس یہ آلہ موجود ہوتا ہے جو کہ بچے کی جلد پہ لگایا جاتا ہے، اور اس سے جسم میں بلی کی مقدار کے بارے میں ہم پتہ کروا سکتے ہیں، اور اگر تو مقدار بہت زیادہ ہو تو فوری طور پر علاج شروع کر دیا جاتا ہے، خون کے ٹیسٹ کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کچھ ایسے ہسپتال ہیں جن میں یہ ابھی آلہ موجود نہیں ہے، اس صورتحال میں بچے کو معائنہ کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا فوری طور پر علاج شروع کیا جائے یا بلڈ ٹیسٹ کا رزلٹ آنے کا انتظار کیا جائے۔ اگر تو بچے کا یرقان زیادہ ہے تو پھر خون کا ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں یا تو بچے کی شریان سے خون لیا جاتا ہے یا پھر ایک سوئی کے ذریعے بچے کی ہیل پہ پرک کر تھوڑا سا سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس کو پروسیس کر کے ہم بلی کی مقدار معلوم کرواتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو پھر علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو بچے میں اور بھی علامات موجود ہیں جو کہ معائنے کے بعد ڈاکٹر کو معلوم ہوئی ہیں یا پھر پہلے سے ہی موجود تھیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اور ٹیسٹ بھی کیے جائیں۔ اس میں خون کے مزید ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، پیشاب کا، اس کے پخانے کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، یا پھر الٹرا ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کو یرقان بہت زیادہ ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے تو پھر اس کو اسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ بچے کے اندر فلوئڈ تھراپی، یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں یا تو اس کو دودھ زیادہ دیا جاتا ہے اگر وہ دودھ ٹھیک سے پی رہا ہے، یا پھر اس کو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو بہت ہی ضروری علاج ہے اور سب سے کامنلی یوز کیا جاتا ہے وہ فوٹو تھراپی ہے، یہ لائٹ کی تھراپی ہے۔ ڈاکٹرز آپ کے بچے کا جو بلی کا لیول ہے اس کو ایک چارٹ پہ پلاٹ کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کو فوٹو تھراپی کی ضرورت ہے، آیا 1 لائٹ، 2، 3 یا 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک اسپیشل قسم کی لائٹ ہوتی ہے جو کہ بچے کی جلد اور اس کا خون جو ہے یہ لائٹ ایبزارب کر لیتا ہے، اور اس سے بلی ایک مادے میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو کہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے بچے کو فوٹو تھراپی یا بلو لائٹ میں رکھا جائے گا تو اس کی آنکھوں کو پروٹیکشن کے لیے اس کی آنکھیں کور کر دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فوٹو تھراپی کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ فوٹو تھراپی یا لائٹ کے نیچے رہے، لیکن کچھ دیر کے لیے دن میں آپ بچے کو باہر نکال سکتے ہیں اور اسے گود میں لے سکتے ہیں۔
اگر تو بچے میں یرکان یا بلیروبن کی مقدار بہت زیادہ ہے تو وہ بچے کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کبھی کبھار یرکان کا لیول نیچے لانے کے لیے، بلیروبن کا لیول نیچے لانے کے لیے بچے کا خون تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کو ایکسچینج ٹرانسفیوژن کہتے ہیں، اور اگر تو بچے کو خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہے تو پھر فوری خون تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے میں یرکان کے علاوہ اور علامات ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے بچے کو یرکان ہے تو اس کی بنا پر بچے کا علاج کیا جاتا ہے، جس میں زیادہ عرصے تک فوٹو تھراپی ہو سکتی ہے، انجیکشنز ہو سکتے ہیں۔ اگر جگر کی بیماری ہے تو اس کا علاج، اگر کوئی ہارمون کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اگر تو بچے کو یرکان بہت زیادہ ہو جائے تو وہ خدا نخواستہ اس کے دماغ کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ بچے کو معذوری ہو سکتی ہے یا جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر یرکان بہت زیادہ ہو تو اس کا فوری علاج بہت ضروری ہوتا ہے، اور یرکان کے لیے ڈاکٹر کا مشورہ لینا یا ڈاکٹر کو دکھانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جو بچے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو ہم کنڈکٹیوس کہتے ہیں۔ آج کل چونکہ بچوں کو بر وقت دکھا دیا جاتا ہے اور بر وقت علاج بھی ہمارے ہاں موجود ہے، تو اس لیے کنڈکٹیوس یا اس دماغی بیماری کا ہونا کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی فوری طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا پھر سے۔